إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم۔ یہ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورہ محمد کی آیت 24، 25، 26، 27 اور 28 یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ جب ہم نے اس سورت کا آغاز کیا تھا تو اس وقت قدر تفصیل کے ساتھ اس کا تعارف کروایا تھا کہ یہ کب نازل ہوئی اور کون سے حالات میں یہ نازل ہوئی۔ مدنی سورت، مدینہ منورہ میں جو نازل ہونے والی صورتیں ہیں ان میں سے یہ ہے، اور جب یہ سورت نازل ہوئی تب تک مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت مل چکی تھی۔ پہلے سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں اللہ رب العزت نے جہاد کرنے کی اجازت دی تھی، اور اجازت کے بعد کچھ ہی عرصہ کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 میں مسلمانوں کو کفار کے ساتھ، باطل کے ساتھ جہاد اور قتال کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اور اجازت اور حکم میں جو فرق ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اجازت محض اجازت، جی چاہے تو کرو، نہ جی چاہے تو نہ کرو، لیکن حکم کا یہ معنی نہیں ہوتا۔ جب حکم آ گیا قاتلو فاقتلو جاہدو، تو اس کا معنی اب یہ نہیں ہے کہ جی چاہے تو جہاد کرو، نہ جی چاہے تو نہ کرو، بلکہ اب یہ حکم ہے کہ تمہیں جہاد کرنا ہوگا اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اپنے نبی کی عصمت و آبرو کے تحفظ کے لیے، اور اللہ کے اس بھیجے ہوئے حق کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے تمہیں جہاد کرنا ہوگا۔ اب یہ دونوں طرح کا حکم نازل ہو چکا تھا، اذن جہاد بھی نازل ہو گیا، حکم جہاد بھی نازل ہو گیا، لیکن ابھی تک جہاد کرنے کا باقاعدہ موقع نہیں آیا تھا۔ جہاد باقاعدہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی، اور اس میں جہاد کرنے کا طریقہ، کفار کے ساتھ قتال اور جنگ کے آداب، جنگ کیسے کرنی ہے، قتال کیسے کرنا ہے،
کفار کے ساتھ کس طرح جہاد کرنا ہے، وہ طریقہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ اور اس صورت میں شروع کی آیات میں جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا، ایک اہل حق اور دوسرے اہل باطل۔ ان دونوں گروہوں کی بعض صفتیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائیں، اور پھر مسلمانوں کو حکم دیا اور فرمایا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کو کیا ہماری مدد کی کوئی مجبوری ہے؟ پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے کہ اللہ کو کسی قسم کی کسی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید، جو چاہے کرے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اس نے ایک نظام بنا رکھا ہے کہ کفر کو مسلمانوں کے ہاتھوں، باطل کو مسلمانوں کے ہاتھوں پٹوا کر، مسلمانوں کے حق والوں کے ہاتھوں جب باطل پٹے گا تو مسلمانوں کو دنیا میں سرخروئی اور ترقی ملے گی۔ اور اگر اللہ کی مدد شامل نہ ہو تو کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان اپنی قوت سے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ غزوہ حنین کے موقع پر مسلمان بکثرت تھے۔ پہلا غزوہ معرکہ حق و باطل بدر، مسلمان 313 اور کفار کئی گنا زیادہ، مسلمان نہتے، کافروں کے پاس اسلحہ، مسلمان پیدل، کافروں کے پاس سواریاں، لیکن فتح کسے حاصل ہوئی؟ مسلمانوں کو۔ مٹھی بھر مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے کفار کے لشکر پر فتح عطا فرمائی، کیونکہ مسلمانوں کا یقین ہے کہ ہماری مدد اللہ کرے گا، اور جس کی مدد اللہ کرے اسے دنیا میں کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اور اللہ نے مدد فرمائی، مسلمانوں کو فتح نصرت حاصل ہوئی۔ غزوہ بدر میں بھی ایسا ہی ہوا، اگرچہ وقتی طور پر مسلمانوں کی چھوٹی سی ایک کوتاہی کے نتیجہ میں اچھی طرح پٹوایا، بہت سے صحابہ اکرام شہید ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ٹوٹے، شہید ہوئے، کندھے پر بڑی سخت چوٹ آئی، سارا کچھ ہوا، لیکن بالآخر میدان کن کے ہاتھ میں رہا؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں، کیونکہ مسلمان ابھی تک اپنی طاقت پر مغرور نہیں ہوئے تھے، طاقت کا غرور نہیں آیا۔ مسلمانوں کو یہ معلوم ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہماری مدد کے لیے سارے حالات پیدا کرے گا، اور اللہ واقعی مدد کرتا رہا۔ ایک وقت آیا مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور اتنا بڑا لشکر دیکھ کر مسلمانوں کو دل ہی دل میں آیا کہ اب ہمیں کون ہرا سکتا ہے۔ اور اسی موقع پر مسلمانوں کو اتنی مار پڑی، اور مسلمانوں کا لفظ کہتے ہوئے لگتا ہے کہ جیسے ہم ان کا صحیح مقام بیان نہیں کر رہے، کیونکہ مسلمان تو ہم بھی ہیں۔ وہ مسلمان جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھا، صحابہ کرام، لیکن جیسے ہی دل میں عجب، جیسے ہی دل میں اپنی طاقت پر تھوڑا سا گمان آیا، بری طرح پیٹے گئے۔ غزوہ حنین کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے نبی کی مدد کرو گے اور اللہ کی مدد پر یقین رکھو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ ثابت قدمی اور مدد کب آئے گی؟ جب تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اور اسی طرح کے اہم امور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، مومنوں کی حالت، کافروں کی حالت، اور ایک موقع پہ جب کفار نے کہا کہ آج ہم غالب ہیں، ان مسلمانوں کا کوئی مولا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ کفار نے کہا کہ آج حبل، آج لات و منات، آج ہمارے ساتھ بڑی بڑی قوتیں ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ آج اللہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ مولا نہیں۔ پتھر کے بنائے ہوئے بت کیا مولا بنیں گے؟ پتھر کسی کی کیا مدد کرے گا؟ اور آج وہ وقت آ چکا ہے کہ ہندو بھی یہ سمجھنا شروع ہو گیا ہے کہ اس پتھر میں کچھ بھی نہیں۔ آپ کو ایسے واقعات ملیں گے، نوجوان نسل کا ہندو بھی سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے بوڑھے لوگوں نے پتہ نہیں کیا بنا رکھا ہے۔ یقین مانے کہ بعض ہندوؤں سے بات کرنے پر یہ موقع ملا، کہتے ہیں کہ بزرگ کرتے آ رہے ہیں، ہم اب ان کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں یقین ہے کہ یہ پتھر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے کھڑا کرتے ہیں، تراشتے ہیں، خریدتے ہیں، اونچی جگہ رکھتے ہیں اور اس کے سامنے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہمارا کیا کریں گے؟ اور آج کا مسلمان ان ہندوؤں سے بھی گیا گزرا ہے، مرے ہوئے مردوں کو، جن کو مرے 1 2 4 دن نہیں، 2 4 ہفتے نہیں، مہینے نہیں، سینکڑوں سال گزر گئے، ان مردوں کی قبروں پہ جائیں گے اور قبروں سے وہی مطالبات کریں گے جو ایک ہندو پتھر سے کرتا ہے۔ ہندو نے سمجھنا شروع کر دیا، مسلمان سمجھنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا، اے کفار ہمارا رب اللہ ہے، ولا مولا لکم، تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ حبل، لات، منات، یہ اور وہ یہ تمہاری مدد کریں گے، لا مولا لکم، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے مقابلہ میں کبھی کفار کی مدد نہیں کی، کیونکہ ان کا ایمان پتھروں میں ہے۔ مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا ایمان اللہ کی ذات پر تھا، لہٰذا اللہ ان کی مدد کرتا رہا، اور جن لوگوں کو یہ صحیح عقیدہ ملا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت میں طرح طرح کی نہروں کا ذکر فرمایا کہ ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ نہریں عطا فرمائے گا۔ ان کی تفصیل اپنے ایک درس میں ذکر کر چکا ہوں۔ پانی کی نہر، من ماء غیر آسن، وہ پانی جس کا مزہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ دودھ کی نہر، لم یتغیر طعمہ، آج دودھ تھوڑی دیر پڑا رہے تو کھٹا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ دودھ کھٹا ہو گیا، تھوڑا اور پڑا رہا تو پھٹنا شروع ہو گیا۔ دہی کا رنگ، اور تھوڑا اور آگے بڑھائیں تو اس کو سونگھ بھی نہیں سکتے، کھانا پینا تو دور کی بات۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم جنت میں اپنے بندوں کو وہ نہر دیں گے جس میں دودھ ہوگا، لم یتغیر طعمہ، جس کا کبھی مزہ تبدیل نہیں ہوگا۔
لذت بحال رہے گی، ہمیشہ دائمی رہے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةً لِلشَّارِبِينَ، شراب کی نہریں بھی ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو دنیا میں شراب پیتے ہیں ان کو اللہ آخرت میں شراب مہیا نہیں کرے گا۔ اور دنیا کی شراب کیا ہے وہ آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے، بدبودار، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور بدبودار مشروب پی کر کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر پڑ رہا ہے، اپنا ہوش نہیں، بہو بیٹی کی پہچان نہیں، دو لڑکیوں میں بہن کون ہے، بیوی کون ہے، اس کی پرواہ نہیں۔ شرابیوں کو نشے کی حالت میں تو دیکھا ہی ہوگا کہیں نہ کہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو آخرت میں وہ شراب کی وہ نہریں مہیا کریں گے جو پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوں۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بلکہ 2 جگہ فرمایا کہ وہ شراب نہ ان کے دماغ میں چڑھے گی، نہ پاگلوں کی طرح گرتے پڑتے نظر آئیں گے، بلکہ باہوش و حواس، تندرست و توانا، لیکن لذت ہوگی، شراب لذیذ ہوگی، لذت والی ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور صاف ستھری شہد کی نہریں ہوں گی۔ شہد ہوگا صاف ستھرا، کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ آج آپ مارکیٹ میں شہد خریدنے جائیے، آپ کو مختلف ناموں کی یہاں سے لے کے وہاں تک لائن ملے گی، مختلف کمپنیاں، مختلف رنگ، مختلف ڈیزائن، اور شاید سپر مارکیٹ میں پڑے ہوئے 10 قسم کے شہد کے جو ڈبے ملیں گے ان میں سے کوئی ایک ڈبہ بھی خالص نہیں ہوگا، شکر کو گھولا ہوا ہے۔ اب تو بیچاری مکھیوں کے ساتھ بھی دھوکہ کیا جاتا رہتا ہے۔ مکھیاں خود اڑتی ہیں، پھولوں پہ بیٹھتی ہیں، پھلوں پہ بیٹھتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے لعاب میں یہ برکت رکھی ہے، پھل کا رس چوس لیں، پھول کا رس چوس لیں، ان کے منہ سے ہوتے ہوئے جب وہ نکلتا ہے تو وہ شہد بن جاتا ہے۔ اب پھل کا رس چوسیں گی تو وہ پھل ہے، اللہ رب العزت کا تیار کردہ ایک مزیدار چیز ہے۔ اگر پھول کا رس چوسیں گی ایک خوبصورت چیز ہے، خالص ہے۔ اور آج کل آپ کے علم میں ہوگا جو باقاعدہ شہد کے لیے مزرے بنائے جاتے ہیں، فارم بنائے جاتے ہیں، ڈبے رکھے ہوئے ہیں، ڈبوں میں شکر ڈالی ہوئی ہے، کسی میں گیلی، کسی میں خشک، کسی میں کسی طرح کی۔ مکھی بیچاری وہاں بیٹھتی ہے، میٹھا ہے مکھی تو بیٹھے گی، معروف مثال ہے، کہتے ہیں کہ میٹھا ہے تو مکھی تو آئے گی۔ میٹھے کے ڈبے پہ مکھی بیٹھی، وہاں سے کچھ چوسا، اڑی اور اپنے جگہ پہ چلی گئی، اپنے گھر میں چلی گئی جو ان کا چھتا ہے۔ اب ہمارے آج کے اس مسلمان اور غیر مسلم کا بنایا ہوا جو یہ پھندا ہے، مکھی بیچاری بھی وہاں سے شکر لالا کے اپنے چھتے میں ڈال رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہاں شہد ایسی نہیں ہوگی، عسل مصفی، صاف ستھری، کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں۔ فیس بک پر اور مختلف جو آج کل میڈیا کی اشیاء نکل آئی ہیں، روزانہ دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسا موضوع چھڑا رہتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک موضوع چھڑا ہوا تھا کہ اصلی شہد کی پہچان کیا ہے، اصلی شہد کون سا ہوتا ہے، اور انہوں نے جو لسٹ دی ہے، مارکیٹ سے کوئی بھی شہد لاؤ اس پہ پورا نہیں اتر رہا۔
کیونکہ اصلی ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں سے کہیں کسی جنگل سے کسی کھیت سے شہد نکال کے لائیں تو اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصلی ہوگا۔ کمپنیوں کے شہد، یہ کہ شہد، وہ کہ شہد، سارے ایک دوسرے سے ملتے جلتے، سارے کے سارے ملاوٹ والے، لیکن اللہ کے یہاں شہد کی نہریں، اور وہ بھی مصفہ، صاف ستھری، لہم فیہا من کل الثمرات، طرح طرح کے پھل ہوں گے، ومغفرۃ من ربہم، اور اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت اور بخشش کا اعلان ہوگا۔ اللہ رب العزت آخرت میں اپنے بندوں کو یہ ساری چیزیں مہیا کرے گا۔ اس طرح کی مختلف چیزیں بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ بھی کیا، اہل ایمان کا تذکرہ کیا، ان کو دی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا، اور پھر ساتھ ہی منافقین کا تذکرہ بھی کر دیا۔ اور جو میں نے ابھی آیات پڑھی ہیں ان میں بھی منافقین کی بعض حرکتیں، ان کی بعض کرتوتیں بیان کی گئی، لیکن ان آیات میں سے پہلی آیت افلا یتدبرون القرآن، پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم پر تدبر کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ مسلمانوں کے یہاں قرآن پر تدبر کرنے کی کیفیت کیا ہے۔ مسلمانوں میں سے آپ کسی بھی اجتماع میں کسی بھی جگہ بیٹھے ہوئے سروے کریں، پوچھیں کہ بھئی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ جانتے ہیں؟ تفسیر چھوڑ دیں، تفسیر دور کی بات ہے۔ مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کا گروہ 100 آدمی کو لے لیں، یکدم بیٹھے ہوئے کہیں سے 100 آدمی مل جائیں، ان میں سے پوچھو کہ بھئی کتنے لوگ ترجمے کے ساتھ قرآن کو جانتے ہیں؟ نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کہیں ایسا ہوگا کہ پورے 100 کے 100 میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے، اور کہیں کسی 100 میں سے کوئی ایک آدھ نکل آئے گا۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا قرآن پر تدبر ہے۔ تدبر، تفکر، قرآن کریم کے مسائل، قرآن کریم کے معانی، قرآن کریم کے مفاہیم پر غور کرنا دور کی بات، ہمیں صرف اس کا ترجمہ تک نہیں آتا۔ ساری عمر قاری صاحب لوگوں کو قرآن پڑھاتے رہتے ہیں، اور قاری صاحب سے پوچھو کہ شاید کا ترجمہ کیا ہے، قاری کو ترجمہ نہیں آتا۔ اب جو قاری کو ترجمہ نہیں آتا تو اپنے شاگرد کو کیا سکھلائے گا؟ حافظ قرآن دنیا میں بے شمار ملیں گے، بہت بڑی نعمت ہے یہ بھی، لیکن کیا قرآن صرف حفظ کرنے کے لیے نازل کیا گیا تھا کہ سارے لوگ حفظ کر لیں؟ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے عمل کے لیے نازل کیا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے، یہ ہمارے لیے لائحہ عمل، ہمارے لیے نظام حیات ہے۔ اس قرآن کو سمجھنا، اس کے مسائل و احکام پر عمل کرنا یہ فرض ہے، اور جب ترجمہ نہیں آتا تو مسائل کو کیا سمجھیں گے، اس کے احکام کہاں سے لائیں گے؟ نہ قاری صاحب کو ترجمہ آتا ہے اور نہ ہی آگے شاگردوں کو آتا ہے۔ ساری عمر گزر جاتی ہے، قاری صاحب کا مسجد میں حلقہ ہے، مستقل پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، دیہات میں بالخصوص اور شہروں میں بالعموم یہی عالم ہوتا ہے کہ قاری صاحب تک ترجمہ نہیں آتا، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم پر تدبر نہیں کرتے؟ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کریم کا ترجمہ سمجھیں، اس کے مسائل و احکام پر غور کریں، اور قرآن کریم جن مطالب کو لے کر آیا ہے ان کو اچھی طرح سے اپنے دماغ میں بٹھائیں۔
یہ ہے تدبر یا تفکر۔ اگر کسی نے تدبر کے نام سے کچھ کیا بھی ہے تو وہ حد سے ہی گزر گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس نام کی ایک تفسیر ہے تدبر قرآن۔ اول تو تدبر کرتے نہیں، اور اگر کسی نے کیا ہے تو وہ حد سے گزر گیا۔ 8-9 ہزار صفحے کی تفسیر اور 40 حدیثیں اس پوری تفسیر میں نہیں ہیں۔ وہ تفسیر کیا ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں؟ تفسیر بڑی لمبی چوڑی لکھ دی، لیکن اپنے دماغ کی کوڑیاں ملاتے رہے، یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے۔ قرآن کریم کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی، صحابہ کرام نے کیا مفہوم دیا، اس کی پرواہ نہیں۔ میرا دماغ جو سوچ رہا ہے اسی کو لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تفسیر اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں سے آپ کے یہاں مشہور و معروف تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، معروف ہے یا نہیں؟ یہ تفسیر دراصل ابن کثیر اور بعض دوسری تفسیروں کا خلاصہ ہے، یہ جو ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تفسیر ابن جریر کا خلاصہ ہے، اور تفسیر ابن جریر 30 جلدوں میں بہت مفصل ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مختصر کیا عربی میں 4 جلدوں میں، اور دارالسلام نے اسے بڑے بہترین کاغذ گیٹا، بہترین جلد، بہت اچھے انداز سے شائع کیا ہے۔ 6 جلدوں میں اردو ترجمہ، اور ان 6 جلدوں میں انہوں نے جتنی ضعیف احادیث تھی، اسرائیلی روایات تھی، وہ نکال دی۔ آپ ابن کثیر اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ہر صفحے پر کئی احادیث ملیں گی۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ، تفہیم، قرآن کی آیت کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ اور تدبر قرآن لکھنے والوں نے حدیث کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اول تو تدبر کرتے نہیں، اور اگر کچھ نے کیا تو اس رنگ کا تدبر کیا کہ حدیث رسول کو اس میں دخل ہی نہیں دینے دیا۔ اگر کوئی تفسیر حدیث رسول کے بغیر کی جائے گی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، اس کے مسائل و احکام کو پر توجہ نہیں دیتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا پھر کہیں ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، تالے، ان کے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں مطلقاً اقفال نہیں کہا، اقفالها، ان کے دلوں پر دلوں کے تالے، وہ تالے جو حق ناشناس دلوں پر لگتے ہیں، کیا کہیں ان کے دلوں پر تالے تو نہیں پڑے ہوئے؟ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا، بلکہ اگر اس سے بھی ایک قدم آگے کہوں، اللہ نے قرآن دم کرنے کے لیے نہیں بھیجا کہ صرف دم کرتے رہو مختلف آیات سے، بیماروں کی شفا کے لیے ذریعہ صرف، نہ یہ قرآن صرف دم کرنے کے لیے ہے، نہ یہ قرآن قسموں میں اٹھانے کے لیے ہے۔ ہمارے یہاں قرآن کریم سال بھر اونچا پڑا رہتا ہے، یا تو رمضان میں اتارتے ہیں 1 مرتبہ سالانہ، سال میں 1 مرتبہ رمضان میں اتارا اور تھوڑا بہت پڑھ لیا، یا پھر دوران سال کبھی کبھی قرآن کو اس جگہ سے اتارنے کی ضرورت پیش کب آتی ہے
جب قسم اٹھانی ہو تو کہتے ہیں کہ لاؤ قرآن، لاؤ قرآن، میں اپنے سر پہ رکھ کے قسم کھاتا ہوں۔ اور سامنے والوں کا یہ حال ہے کہ جب تک وہ سر پہ قرآن رکھ کے قسم نہ کھائے سمجھتے ہیں کہ یہ قسم صحیح نہیں ہوگی، جب کہ قرآن کریم کو سر پہ رکھنا یا قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں لے کر قسم کھانا، سلف صالحین میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اگر کسی کو قسم کھانا ہے کلام اللہ کی، کلام الہی کی، قرآن کریم کی، کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، کافی ہے۔ نہ ہاتھ میں لینا اور نہ سر پہ رکھنا کوئی ضروری نہیں۔ ہمارے مسلمانوں نے آج اسے یا دم درود کرنے کے لیے، دم جاڑ کرنے کے لیے، رقیہ شرعیہ کے لیے، یا قسمیں اٹھانے کے لیے، یا تبرک کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے، خوب سنبھال کے رکھتے ہیں۔ تبرک کے لیے کہ یہ بابرکت ہے، آپ کو گاڑیوں میں قرآن ملے گا، گاڑی میں قرآن پڑا ہے، چھوٹا سا پاکٹ سائز بھی ملتے ہیں، اور آج کل تو پاکٹ سائز سے بھی چھوٹا سائز ایک آیا ہوا ہے۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا، جتنا یہ موبائل میرے ہاتھ کے اوپر ہے اس سائز کا ڈبیا نما ایک قرآن کریم مل رہا ہے۔ گاڑیوں میں پڑا ہے، ڈرائیور سے پوچھو کہ کبھی پڑا ہے؟ پڑا ہوا ہے، پڑھیں گے نہیں۔ بھائی گاڑی میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، برکت ہے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ اب قرآن کریم کو ایکسیڈنٹ روکنے کے لیے استعمال کیا جائے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ قرآن کریم بابرکت ہے، اس کی برکتوں سے بلائیں مصیبتیں ٹلتی ہیں، لیکن کیا صرف بلائیں مصیبتیں ٹالنے کے لیے رکھیں گے، پڑھنے کے لیے نہیں؟ اس کو پڑھے گا اب کون؟ میں نے گاڑی میں رکھ لیا، کسی نے گھر میں رکھ لیا، کسی نے دکان میں رکھ لیا، اور سارے برکتیں ہی صرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا معنی مفہوم کون سمجھے گا؟ اس پہ عمل کون کرے گا؟ اس کے لیے کوئی اور امت آئے گی، اور قوم آئے گی۔ مسلمانوں کو اپنے اس طرز عمل پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو تدبر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے نازل کیا ہے، صرف تبرک کے لیے نہیں، صرف قسمیں کھانے کے لیے نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن کریم پر تدبر کیوں نہیں کرتے، یا کہ کہیں ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی، بے شک وہ لوگ جو مرتد ہو گئے، اپنی پیٹھوں کے بل پلٹ گئے، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ہدایت واضح ہو گئی، اسلام کو سمجھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اور جب ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے نکل جائیں تو پھر کیا نام ہوگا؟ قرآن کریم میں یہاں لفظ ہے ارتدو، اور اس کے اندر لفظ مرتد نظر آتا ہے یا نہیں؟ ارتدو، مرتد ہو گئے۔ اور مرتد کون ہے؟ ایک آدمی کافر ہے، اس کو مرتد نہیں کہا جاتا، حالانکہ وہ اسلام کو نہیں مانتا۔ یہ اب اسلام کو نہیں مانتا، اس کو مرتد کیوں کہا جا رہا ہے؟ کافر تو پہلے سے کافر ہے، وہ تو اسلام لایا ہی نہیں۔ ایک آدمی اسلام لا کر، مسلمان ہو کر جب اسلام سے نکلتا ہے تو اسے مرتد قرار جاتا ہے کہ یہ پھر گیا ہے، اسلام لا کر، اسلام میں داخل ہو کر اسلام سے پھر گیا۔ کافر کو قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہیں نہیں کہا گیا کہ کافر جہاں ملے اسے قتل کر دو۔
جو کافر ہے اسے پکڑو قتل کر دو، ایسا کہیں نہیں۔ جہاد کے باقاعدہ قواعد ہیں، جہاد کے باقاعدہ اصول ہیں، حتیٰ کہ کافر آپ کے ملک میں آیا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اس کا پوری طرح تحفظ کرو، اسے اذیت نہ پہنچاؤ۔ مستامن مسلمانوں کے یہاں جو ذمہ رہ رہے ہیں ان کی جان و مال اور آبرو کا خیال کرو، حفاظت کرو۔ لیکن مرتد جو اسلام لا کر اسلام سے پھر جائے، اسلام لا کر اسلام سے نکل جائے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی سزا سزائے موت ہے۔ مرتد کی سزا سزائے موت، کیونکہ وہ سمجھ کر اسلام میں داخل ہو کر اسلام کو ٹھکرا کے نکل رہا ہے، اس کا دنیا میں زندہ رہنا جائز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرتد کی سزا سزائے موت ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہدایت روشن، ہدایت واضح، ہدایت پا لینے کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، الشیطان سول لہم، یقیناً اس گمراہی کو شیطان نے ان کے لیے مزین کیا۔ شیطان نے ان کے لیے گمراہی کو، ارتداد کو، دین اسلام سے نکل جانے کو مزین کیا ہے۔ وَأَمْلَا لَهُمْ، اور انہیں شیطان نے یہ ڈھیل دی۔ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے اور اسلام سے نکل جائے، اس کی سزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائے موت قرار دی ہے، لیکن کافر کی یہ سزا نہیں ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا، کن سے کہا؟ لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین، اللہ کے نازل کردہ حق سے نفرت کی، جو کافر ہیں، ان کافروں کو کون کہہ رہے ہیں؟ جو مسلمان ہو چکے، اسلام لا چکے، مومنوں کی جماعت میں شامل ہو چکے، لیکن دل کے اندر ابھی انہی کافروں کی محبت باقی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں سَنُطِيعُ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، ہم بعض باتوں میں تمہاری اطاعت کریں گے۔ کافروں سے کون کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہے، لیکن دنیاوی مفادات کی خاطر اگر جنگ ہوئی تو ہمارے خاندان قبیلے بچ جائیں گے، جنگ ہوئی تو ہم بچ جائیں گے، ہمیں یہ لوگ قتل نہیں کریں گے۔ محض چند دنیاوی مفادات کی خاطر کافروں کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سَنُطِيعُ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، بعض امور میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے۔ اور سمجھتے ہیں کہ شاید ان باتوں کو اللہ نہیں جانتا، نعوذ باللہ، شاید اللہ کو یہ باتیں معلوم نہ ہوں، ہم تو اندر کھاتے ساز باز کر رہے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں کافروں کی جماعت کو، کافروں کے سردار کو کہ ہم تمہارا بعض امور میں تعاون کریں گے، تمہاری اطاعت کریں گے تاکہ اپنا کچھ نہ کچھ دنیاوی فائدہ حاصل کر لیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ، اللہ ان کے تمام اسرار، ان کے تمام بھید، یہ راتوں کے اندھیروں میں چار دیواریوں میں چھپ کر بھی باتیں کریں گے تو اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی دن کو کرے، کوئی رات کو کرے، کوئی کھلے میدان میں کرے، کوئی بند کمروں میں کرے، کوئی بغیر آواز کے کرے، کوئی آواز نکال کے کرے، اللہ رب العزت دلوں کی بھی جانتا ہے۔ یعلم ما فی الصدور، اللہ وہ ہے جو دلوں کی بھی جانتا ہے۔
فرمایا کہیں اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہم ٹھیک ہے مسلمانوں کی جماعت میں بھی جمے ہوئے ہیں، کفار کے ساتھ بھی ساز باز کر رہے ہیں، اور ہمارے بھید جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ فرمایا اللہ سارے بھیدوں کو جانتا ہے، اور اللہ رب العزت نے کفار میں سے، ان منافقین میں سے بعض لوگوں کو تشتک بام کیا، ان کے بارے میں کہا کہ یہ منافق ہیں، لیکن چند ایک جو رئیس اور سردار قسم کے لوگ تھے، جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول ہیں، رئیس المنافقین، اکثر لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ یہ منافق ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمتیں دیکھیں، در پردہ اللہ کے خلاف مشورے کریں، در پردہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں، اللہ پھر بھی ان کی پردہ داری کر رہا ہے، پھر بھی ان کے بھیدوں کو کھلے عام بیان نہیں کیا، بلکہ پردے میں رکھا کہ تمہارا حساب آپ آخر میں کرتا رہوں۔ فرمایا واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کے سارے پردوں کو جانتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اس وقت ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے کے لیے آئیں گے، ان کو فوت کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے آئیں گے۔ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، ان کے منہ پر اور ان کی دبروں پر، ان کی پیٹھوں پر، ادبار دبر آخری حصہ۔ ایک انسان کھڑا ہو تو اس کا آخری حصہ کون سا ہوتا ہے؟ سر، کمر، کندھے تھوڑے آگے ہوتے ہیں، ٹانگیں بھی تھوڑی آگے ہوتی ہیں، یہ انسان کا جو درمیان کا حصہ ہے یہ تھوڑا پیچھے ہوتا ہے، دبر پیچھے۔ ان کے منہ پر اور ان کی دبروں پر، ان کے سرینوں پر، ان کی پیٹھوں پر اللہ کے فرشتے ماریں گے۔ اللہ کے فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، آتے رہیں گے، اور کافر کی، منافق کی روح بھاگتی ہے آگے چڑھ کے، اور اس وقت یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے ان کو مارتے ہیں، ان کے منہ پر مارتے ہیں، چہروں پر مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، اور یہ انہیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی، اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کی ناراضگی کا باعث، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اللہ کی رضامندی سے نفرت کی۔ اللہ کی رضا، جن کاموں میں اللہ کی رضا ہے وہ کام نہیں کیے، بلکہ وہ کام کیے جن میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ان کے ان کرتوتوں کے نتیجہ میں، ان کی اس روش کے نتیجہ میں وہ راستہ چھوڑ دیا جو اللہ کی رضا کا ہے، اور وہ راستہ اختیار کیا جو کہ اللہ کی ناراضگی کا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھوں پر مارو، اور مار مار کے ان کی جانیں نکال کے لاؤ۔ اور یہ سلسلہ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، دنیا میں جتنے اعمال انہوں نے سر انجام دیے ہوں گے، اللہ رب العزت ان کے وہ سارے اعمال بھی برباد کر دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ منافق نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں؟ منافق نمازیں پڑھتے ہیں، منافق حج کرتے ہیں، منافق عمرہ کرتے ہیں، منافق زکاتیں صدقات دیتے ہیں، منافق روزے رکھتے ہیں۔ منافق تو پورا مسلمان ہوتا ہے نا، بظاہر وہ مسلمان ہے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، صدقات سب کرتا ہے، لیکن دل ہی دل میں وہ مسلمانوں کے بھی خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے۔ اب جو وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکاتیں دے رہا ہے،
موقع بموقع خیرات بھی کرتا ہے، صدقات نکالتا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اس کا انجام بتا دیا، فرمایا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے سارے کے سارے اعمال برباد کر دیے۔ نمازیں پڑھی برباد گئیں، حج کیا برباد ہو گیا، روزے رکھے برباد ہو گئے، صدقات و زکوٰۃ خیرات نکالی سب برباد ہو گیا، انہیں کسی عمل کا کوئی بدلہ نہیں ملے، کیونکہ وہ دل سے اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے تھے، دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہاں فرشتوں کا جان نکالنا، بندوں کی جان نکالنا، اور فرشتوں کا انہیں مارنا، اور پھر قبر میں بھی فرشتوں کا انہیں مارنا، اور جنت اور جہنم کا روزانہ قبر میں مرنے والوں پر پیش کیا جانا، ان مسائل سے ایک چیز اخذ ہوتی ہے۔ بعض لوگ مسلمانوں میں ایسے بھی ہیں جو برزخ کے قائل نہیں ہیں۔ برزخ جو اس زندگی اور آخری زندگی کے درمیان کا ایک عرصہ ہے، جسے برزخ کہا گیا، قبر کی زندگی۔ کچھ لوگ اس قبر کی زندگی کے قائل نہیں، اور عذاب قبر عذاب برزخ کے قائل نہیں۔ ان لوگوں کا رد اس آیت میں بھی موجود ہے، اور کچھ اور آیات بھی ہیں جن میں اس بات کا رد موجود ہے، اور برزخ کی زندگی کا ثبوت موجود ہے۔ وہ آیات اب ساری ذکر کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے برزخ کی زندگی، عذاب قبر، اور اس کے بارے میں قرآنی آیات اور بعض روایات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کو انشاءاللہ رحیمہ راس تنورہ میں آپ کو معلوم ہوگا جلسہ ہو رہا ہے، اور اس میں بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سب حضرات وہاں جائیے، جلسہ میں شرکت کیجئے، اور علماء کرام سے کے کتابات سے استفادہ کیجئے۔ یہ جمعہ جو ابھی پرسوں آ رہا ہے، جمعے کی نماز کے بعد، جیسا کہ عموماً یہ پروگرام شروع ہوا کرتے ہیں۔ آج کوئی سوال نہیں مل رہا ہے، پہلا دن تھا، اچھی بات ہے۔ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ جس کے پاس سوال ہوں گے ان کے جواب بھی دیا کریں گے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی زبیر صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟